راستے کا نور ہے، نور صراط، اور اس کے لیے برہان ہے، اور اس کے لیے دلیل خیر ہے۔ قرآن، یہ نماز اس کے لیے نور بن جاتی ہے، برہان بن جاتی ہے، دلیل بن جاتی ہے۔ اور جو شخص نماز کی محافظت نہیں کرتا، پابندی نہیں کرتا، ان کے لیے نہ یہ نور بنتی ہے، نہ یہ برہان بنتی ہے، نہ یہ دلیل یا ذریعہ نجات بنتی ہے۔ اور ساتھ فرمایا ان کا حشر پھر فرعون، حامان، قارون اور امیہ بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اس کا مطلب ہے یہ جو فسوف یلقون غیا ہے نا، غی وہ وادی ہے جہاں بڑے بڑے مجرموں کو ڈالا جائے گا، اور نماز کی محافظت نہ کرنے والا بھی بڑے مجرموں میں سے ایک مجرم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے۔ واتبعوا الشہوات، اور دوسری بات ہے شہوات کی اتباع کرنا۔ شہوات خواہشات نفس کو کہتے ہیں۔ پورا جو سسٹم ہے، پورا جو امتحان ہے، وہ ہے ہی یہ کہ ہم خواہشات نفس کے پیچھے چلتے ہیں یا اللہ کی وحی کے پیچھے چلتے ہیں، اللہ کے حکم کے پیچھے چلتے ہیں۔ ایک طرف اللہ کا حکم ہے، ایک طرف خواہشات ہیں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اللہ کی طرف سے علم آ جانے کے بعد اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو اللہ کی طرف سے آپ کا نہ کوئی ولی ہوگا، نہ کوئی کارساز ہوگا، نہ کوئی مددگار ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا، اور دوسری جگہ فرمایا اِنَّكَ لَمِنَ الظَّالِمِينَ، تو پھر ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ اللہ کی اللہ کی طرف سے وحی کا علم آ جانے کے بعد خواہشات کی پیروی کرتے، تو اصل معاملہ ہی سارا خواہشات کا ہے۔ اور شہوات خاص طور پہ وہ خواہشات ہوتی ہیں جو انسان کو صرف اور صرف جو وقتی لذت کی طرف لے کے جاتی ہیں، وہ شہوات ہوتی ہیں۔ وقتی لذت کے لیے انسان کو ابھارنے والی شہوات، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو جنت ہے اس کے گرد ایک باڑ کی گئی ہے، اور ایک باڑ کی گئی ہے جہنم کے گرد۔ حجبت النار بالشہوات، یہ جو شہوات نفس ہیں ان کی باڑ کی گئی ہے جہنم کے گرد۔ اللہ اکبر۔ وحجبت الجنت بالمکارہ، اور جو جنت کے گرد باڑ ہے وہ مکروہات نفس کی ہے، جو دل کو اچھی نہیں لگتی باتیں، انسان کو بڑی مشکل سے اپنے دل کو قائل کرنا پڑتا ہے کہ یہ بھی کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ ان کی باڑ جنت کے گرد ہے۔ کب دل کرتا ہے انسان کو بستر سے نکل کے فجر کی نماز پڑھنے کو؟ رات کو، پچھلی رات نفل نماز پڑھنا تو دور کی بات۔ اللہ اکبر۔ اگر جنت اور جہنم کا یہ تصور ہو، اللہ کے انعامات کی خوشخبری اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنا، یہ اگر خوف و طمعاً جس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ اگر انسان کے دل میں ہو تو تتجافا قلوبہم عن المضاجع، تو پھر ان کے جو پشتے ہیں، ان کے جو پہلو ہیں، وہ بستروں سے الگ رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یدعون ربہم خوفا و طمعا، وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں اللہ کے عذابوں سے ڈرتے ہوئے کہ اللہ کہیں جہنم میں نہ چلے جائیں، اور یہ امید رکھتے ہوئے کہ وہ جنت کی امید کی خاطر۔ تو ظاہر ہے کہ جو لوگ اپنی خواہشات کے باوجود اللہ کا حکم مانتے ہیں وہ جنت کی طرف جاتے ہیں، اور جو خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں یہ جہنم کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ، یہ جو شخص خواہشات کے جہنم کے گرد باڑ کا مطلب یہ ہے کہ شہوات نفس کے پیچھے چلنے والا، اس کو یہ پھسلا کے جہنم میں پھینک دیتی۔ اور ایک حدیث میں اس کی تفصیل آتی ہے، آپ نے سنی ہوئی ہوگی کہ اللہ کریم نے جب جنت اور جہنم کو پیدا کیا تو جبریل علیہ السلام کو کہا کہ آ کے معائنہ کرو، کہ میں نے 2 گھر بنائے، آ کے دیکھو ذرا۔ تو جبریل علیہ السلام نے دیکھا، اس کا معائنہ کیا، تو جبریل علیہ السلام حیران رہ گئے دونوں گھروں کو دیکھ کر۔ جنت کو دیکھا تو اللہ اتنا اچھا گھر، جس کو خبر مل گئی کہ تو نے اتنا اچھا گھر بنایا ہے، کوئی پیچھے نہیں رہے گا، سب دوڑ کے اس گھر میں آ کے داخل ہو۔ اور جہنم کو دیکھا اور حیران رہ گئے کہ اللہ اتنا برا گھر، کہ جس کے کان میں بھنک پڑ گئی کہ تو نے اتنا برا گھر بنایا ہے۔ اللہ اکبر، کوئی ادھر نہیں آئے گا، یہ تو اس میں کس نے آنا ہے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس میں دونوں گھروں کے گرد باڑ کر دی۔ جب باڑ کی ہے
تو پھر جبرائیل علیہ السلام کو بلایا کہ آ کے دیکھو اب. تو اب جبرائیل علیہ السلام کی حیرت کی انتہا نہیں رہی. اب انہوں نے جنت کو دیکھا تو کہا اللہ اب کوئی مقدر والا اس میں آئے گا, اور جہنم کو دیکھا تو کہا کہ اللہ اب تو کوئی قسمت والا ہی اس سے بچ سکے گا. اور وہ باڑ کیا تھی؟ حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنت بالمکارہ. جو چیزیں دل کو اچھی نہیں لگتی وہ ان کی باڑ جنت کے گرد ہے. سبحان اللہ. اور جو چیزیں دل کو بھاتی ہیں, جو انسان جو ہے اس کے پیچھے کھنچتا چلا جاتا ہے, یہ ساری کی ساری اصل میں جہنم میں لے جانے والی ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. محض شہوات نفس کے پیچھے چلنا. ہاں کسی موقع پر انسان کا دل جو ہے وہی کچھ چاہنے لگے جو اللہ کا حکم ہے, تو یہ تو خوشبختی کی بات, یہ تو خوشبختی کی علامت ہے کہ انسان کا دل نمازوں کو چاہنے لگے, انسان کا دل خدمت خلق کو چاہنے لگے, انسان کا دل ان ساری باتوں کو چاہنے لگے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ہیں. یہ تو خوشبختی کی بات. وگرنہ عام نفس وَإِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ, عام نفس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ یہ ہمیشہ برائی کا حکم دیتا ہے. امارۃ بالسوء, برائی کی طرف لے کے جاتا ہے. الا ما رحم ربی, سوائے اس نفس کے جس کے اوپر اللہ کی رحمت ہو جائے. سبحان اللہ. اور اللہ کی رحمت ہو جائے تو یہ نفس جو ہے وہ سیدھی طرف چل پڑتا ہے, پھر اس کا نمازوں کو دل کرتا ہے, پھر اس کا مکروہات نفس جو ہوتی ہیں اس کی طرف دل کرتا ہے, یہ انسان چل پڑتا ہے اس طرف. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں سے بنائے. لیکن جو واتبعوا الشہوات ہے یہ اسی قدر خوفناک معاملہ ہے جس قدر خوفناک معاملہ اضاعوا الصلاۃ کا ہے. دو ہی باتیں اللہ کریم نے یہاں پہ ذکر کی ہیں کہ نبیوں کی نسلوں میں سے ہونے والا اور انہی کی آل میں سے ہونے والا جس کے اندر یہ دو باتیں پیدا ہو جائیں گی, چاہے وہ نبیوں کی اولاد ہو چاہے وہ نبیوں کے بیٹے ہوں. یہاں آج کل لوگ جو ہیں وہ نسلی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا شجرے کے ذریعے تعلق ثابت کر کے وہ بنے بیٹھے ہیں جنتی, اور وہ کہتے ہیں ہم نے تو جنت میں جانا ہے, اور لوگوں کو بھی جنت کے سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہیں. حالانکہ چاہے وہ بیٹا ہو نبی کا, آپ تو کوئی اگر نسل ہوں گے بھی تو کوئی 40ویں 50ویں نسل ہوں گے, اللہ اگر ہوں گے بھی تو یہ بھی اللہ کو پتہ ہے کہ وہ شجرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتا بھی ہے کہ نہیں جاتا. اور اگر ہو بھی صحیح تو کوئی 40ویں 50ویں نسل ہوگی. تو جو ڈائریکٹ نبی کا بیٹا نبی کی پیروی کیے بغیر کسی کامیابی کا کوئی ضمانت نہیں پاتا اور وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی جو جنت کی خواتین کی سردار ہے اس کو فرمایا تھا کہ فاطمہ میری پیروی کے بغیر تیری بھی نجات نہیں ہونی, چاہے تو میری بیٹی ہے. تو اصل بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے, اللہ کے حکموں کی پیروی. اللہ تعالی ہم سب کو اس میں, تو یہ وہ حقیقت بتائی گئی ہے کہ نبیوں کے بعد ان کی نسلیں یہ نہ سمجھیں کہ وہ لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہیں. اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات, جن میں یہ دو باتیں آ گئیں کہ نمازیں نہیں پڑھتے اور خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں, وہ تو قطعاً جنت کی امید نہ رکھیں. فسوف یلقون غیا, ان کے لیے اللہ کا حکم یہ ہے کہ ان قریب جہنم کے سب سے برے طبقے میں اور سب سے برے کمپارٹمنٹ میں ان کو داخل کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. الا من تاب وآمن وعمل صالحا, یہ ایک اللہ تعالیٰ نے امید کی کرن, سبحان اللہ, یہ رحمت ہے اللہ کی کہ دروازہ کھلا ہے. نسلیں اپنے آپ کو ضائع کر چکی ہوں, نمازیں ضائع کرنے اور خواہشات کی پیروی کے ذریعے سے ضائع کر چکی ہوں, اور سب کچھ یعنی ہر چیز تباہ و برباد ہو چکی ہو, عقیدہ, روح, روحانیت, دین سب ختم ہو چکا ہو, پھر بھی یہ امید کی کرن باقی ہے. یہ جو امید کی کرن باقی ہے یہ اللہ کی رحمت ہے. اور یہ میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں, یہ رحمت للعالمین کا انتخاب ہے. اللہ کی رحمت ہے اور رحمت للعالمین کا انتخاب ہے کہ ہمارے لیے قیامت تک کے لیے دروازہ کھلا. امید کی کرن باقی, ختم نہیں ہوتا, یہ دروازہ کھلا ہے, بند نہیں ہوا. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ آیا تھا اور اس نے آ کے کہا تھا, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی تھی کفار مکہ کی اس خواہش پر. انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ
صفا کی پہاڑی سونے کی بن جائے تو ہم سارے مومن بن جائیں. چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طمع اور آپ کا لالچ ہر وقت یہی تھا کہ لوگ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بنے. لہذا آپ نے اللہ سے دعا کر دی یا اللہ صفا کی پہاڑی کو سونے کی بنا دے. فرشتہ آیا, اس نے آ کے کہا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے اور اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ اگر تو واقعی آپ نے سونے کی پہاڑی لینی ہے, آپ کی خواہش یہی ہے, تو ہم صفا کی پہاڑی کو سونے کا بنا دیتے. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ پہاڑی سونے کی بننے کے بعد بھی فمن کافر منہم, ان میں سے پھر بھی کوئی کافر رہ گیا, اللہ اکبر, عذبتہ لا اعذبہ احدا من العالمین, تو اس کو پھر میں وہ عذاب کروں گا کہ میں نے جہنم میں کسی پر عذاب نہیں کیا ہوگا. اللہ, ایسا سخت عذاب آئے گا کیونکہ انہوں نے مانگ کر معجزہ لیا. اور دوسرا آپشن آپ کے پاس یہ ہے وَإِن شِئْتَ, اور اگر آپ چاہیں, سبحان اللہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انتخاب کا اختیار دیا. وَإِن شِئْتَ, اگر آپ چاہیں, فَتَحْتُ لَهُمْ بَابَ التَّوْبَةِ وَالرَّحْمَةِ, میں ان کے لیے, تیری امت کے لیے واپسی اور رحمت کا دروازہ کھلا رکھتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے فوراً کہہ دیا قلت بلا باب التوبۃ والرحمہ, اللہ میری امت کے لیے واپسی اور رحمت کا دروازہ کھلا رکھنا. یہ ہے وہ امید کی کرن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انتخاب فرمایا, رحمت للعالمین نے انتخاب فرمایا, اور اللہ کی رحمت ہوئی اس امت پر کہ یہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے, واپسی کا دروازہ کھلا ہے. اور کب تک کھلا ہے؟ ما لم یغرغر, حدیث کے الفاظ ہیں, ان اللہ تعالی یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر, اللہ تعالیٰ انسان کی توبہ قبول کرتا ہے, واپسی قبول کر لیتا ہے جب تک انسان کی جان جسم سے نکلتے نکلتے گلے تک نہیں پہنچتی اور غرغر کی آواز نہیں آتی. اس سے پہلے توبہ کر لیں تو اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. لہذا فرمایا کہ سب کچھ ضائع کر چکے ہو تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. سورہ زمر کے اندر, جس کو میں عرض کیا کرتا ہوں کہ پورے قرآن کی سب سے زیادہ امید افزا آیت ہے, پورے قرآن کی سب سے زیادہ امید افزا آیت, بھلا کون سی؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, میرے ان بندوں کو میری طرف سے کہہ دیجئے جو اپنی جانوں پر ظلم کر چکے ہیں. اللہ, اپنی جانوں پر زیادتیاں کر چکے ہیں, پوری زندگی تباہ و برباد کر چکے ہیں, ان کو میری طرف سے پیغام دے دیجئے. کیا پیغام ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا. سبحان اللہ. حالات جیسے بھی ہیں, سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا, اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. کیوں مایوس نہیں ہونا؟ اس لیے مایوس نہیں ہونا کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دے. سبحان اللہ. کیوں معاف کر دے گا؟ انہ هو الغفور الرحیم, اس لیے معاف کر دے گا کہ وہ ہے ہی بخشنے والا اور ہے ہی رحمتیں کرنے والا. سبحان اللہ. اس لیے وہ سارے گناہ معاف کر دے گا. تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کی مغفرت اور رحمت حاصل کرنے کے لیے تمہیں کرنا کیا ہے؟ فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ, تم ایسے کرو, ہر طرف سے منہ موڑ کر ایک اللہ کی طرف آ جاؤ. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ, اور جھک پڑو اپنے رب کی طرف. وَأَسْلِمُوا لَهُ, اور اپنا آپ اپنے اللہ کے سپرد کر دو. میں اس کی تشریح یہ کرتا ہوں اور یہ سمجھتا ہوں کہ سیانہ بننے کی ضرورت نہیں ہے. اپنی سیانف چھوڑ دو, اپنی دانش چھوڑ دو, خود اپنے لیے مستقبل تعمیر کرنے کے خواب دیکھنا چھوڑ دو, اپنے آپ کو اپنے اللہ کے سپرد کر دو. کیوں؟ اس لیے کہ مستقبل تو اس کے ہاتھ میں ہے, چیزوں کے نتائج اس کے ہاتھ میں ہیں, محنت کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے. وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ, انسان کے ہاتھ میں صرف کوشش کرنا ہے اور کوشش کا ہی وہ بدلہ پائے گا. منزل مقصود پہ پہنچانا اس کا کام ہے. تو جس کے ہاتھ میں منزل ہے ہم اپنے آپ کو اس کے سپرد کیوں نہ کر دیں؟ لہذا نیک نیتی, پوری محنت اور اللہ پہ توکل, یہ کامیابی کا پورا راستہ ہے. نیک نیتی, پوری محنت اور اللہ پہ توکل, اللہ پہ کامل توکل کہ اللہ تعالیٰ راستے کھولے گا, اللہ تعالیٰ میرے لیے رحمتوں کے دروازے کھولے گا,
اور اللہ تعالیٰ مجھے منزل مقصود پر پہنچائے گا، یہ یقین رکھنا۔ اس سے اب یہ ہے وہ امید کی کرن جو کسی وقت بھی نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی وقت مایوس ہوئے، نہ اپنے صحابہ کو مایوس ہونے دیا۔ یہ جو سورہ مریم کا آخری حصہ ہے، اس میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، آپ کے صحابہ کرام کو تسلی دی جا رہی ہے، اور رہتی دنیا تک جتنے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی ہیں ان کو تسلی دی جا رہی ہے۔ الا من تابا، امید کی کرن باقی ہے، واپسی کا دروازہ کھلا ہے، جس نے آنا ہے، وگرنہ سارے ہی جا رہے تھے جہنم میں۔ اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ، اس کے بعد ایسے برے جانشین پیدا ہوئے جنہوں نے نمازیں ضائع کی، خواہشات کے پیچھے چلے، زندگی تباہ کر، آخرت بھی تباہ کر لی۔ فسوف یلقون غیا، ان قریب وہ جہنم میں جائیں گے۔ الا من تابا، سوائے اس کے کہ جو واپس آ گیا، آج بھی واپس آ جائے تو واپسی کا دروازہ کھلا ہے، سبحان اللہ۔ وآمن، یعنی جو انسان کو سانس جا رہی ہے اندر سے باہر بھی آ رہی ہے، یہ مہلت ہے، یہ گھڑی کی ٹک ٹک یہ بتا رہی ہے کہ مہلت ابھی باقی ہے، لیکن ختم ہوتی جا رہی ہے۔ کسی بھی وقت اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے گا، اندر گئی ہوئی سانس باہر نہیں آنی ہے، باہر گئی ہوئی سانس اندر نہیں جانی، ایک دم ختم ہو جانا ہے۔ اللہ، اس سے پہلے الا من تابا، واپس آنے کا امکان موجود ہے۔ جس نے آنا ہے واپس آ جاؤ، جہنم سے بچنا ہے بچ جاؤ۔ وعمل صالحا الا من تاب وآمن وعمل صالحا، یہی ترتیب ہے قرآن میں، جہاں کہیں توبہ کا ذکر ہوا، سورہ فرقان کے اندر بھی آئے گا، یہ ترتیب یہی ہے، الا من تاب وآمن وعمل صالحا۔ سب سے پہلے تو واپس آئے نا، اور واپس آنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس کو امام نووی علیہ الرحمہ نے یوں بتایا ہے، ان یقلع عن المعصیہ، واپس آنے کا سٹیپ، سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ اس گناہ سے باہر تو آئے نا، جس گناہ کی زندگی میں گناہ وہ رہ رہا ہے اس سے باہر نکلے، ہر گناہ سے باہر نکلا، ان یقلع عن المعاصی۔ اور دوسرا سٹیپ اس کا یہ ہے ان یندم علی فعلها، دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ جو کچھ وہ حرکتیں کرتوت آج تک کرتا رہا اس پر شرمندہ ہو، ندامت کا اظہار کرے، دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندہ ہو کہ یا اللہ میں کیا کر بیٹھا ہوں، مجھے تو یہ نہیں کرنا تھا اللہ۔ اور تیسرا سٹیپ اس کا یہ ہے ان یعزم اللہ یعود الیہ ابدا، ایسا پکا ارادہ کرے، ڈٹرمنڈ ہو، ڈٹرمنیشن کا اظہار کرے، پختہ عزم کرے کہ کبھی بھی واپس اس کی طرف دوبارہ نہیں جائے گا۔ یہ تین سٹیپ ہیں الا من تابا کے۔ تابا، تین سٹیپ ہوں گے تو توبہ ہوگی۔ اور اس کا چوتھا سٹیپ بھی ایک ہے، اگر کسی بندے کا حق مارا ہے، اگر اللہ کے بندوں میں سے کسی کا بھی حق مارا ہے، بھائی کا، بہن کا، ماں باپ کا، کسی دوست کا، کسی تاجر کا، کسی کا بھی حق مارا ہے تو وہ واپس بھی کرنا پڑے گا۔ اگر وہ حق واپس نہیں کیا تو اللہ بندوں کا حق واپس نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کو، یہ ایک الگ بات ہے کہ صوفیاء جو ہیں اور علماء جو ہیں وہ اللہ سے دعائیں اسی طرح کرتے رہے، اللہ اکبر۔ آدمی بے بس ہوتا ہے، تو جب بے بس ہوتا ہے کسی کو حق بھی نہیں دے سکتا، جن کے حق مارے ہیں ان کے حق واپس نہیں دے سکتا، تو بے بسی کا اظہار اللہ کے سامنے کر دے، اللہ اکبر۔ غالباً جنید بغدادی علیہ الرحمہ کے بارے میں ہے کہ وہ اللہ سے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ اپنے حق بھی تو مجھے معاف کر دے جو میں نے اس میں غلطی کی ہے، جو تیرے بندوں کے حق میں نے چھینے ہیں وہ بھی تو ہی معاف کر دے، اور اپنی جناب سے پورے کر دے، میرے اندر سکت اور طاقت نہیں ہے کہ میں پورے کروں، تو اپنی جناب سے اس کو پورا کر دے۔ تو اللہ کے پاس یہ طاقت تو ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے پورا کر دے، یا آپ کے لیے کوئی اسباب پیدا کر دے جس سے وہ آپ ان کے حقوق پورے کر سکیں، لیکن حق حقوق پورے کیے بغیر انسان کی بخشش نہیں ہونی۔ حدیث، صحیح حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مسلم شریف کے اندر غالباً یہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کے دن ایک بندہ آئے گا اللہ کے دربار میں، اور اس نے نمازیں پڑھی ہوں گی، روزے رکھے ہوں گے، صدقہ خیرات کیا ہوگا،
اللہ، لیکن ساتھ اس کے کیا لے کے آئے گا؟ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، اللہ اکبر۔ تو وہ اس کی ساری نیکیاں ان لوگوں میں تقسیم کر دی جائیں گی جن کے حقوق اس کے ذمے تھے۔ اب وہ سارے نمازیں بھی تقسیم ہو گئیں، زکوٰۃ بھی تقسیم ہو گئی، روزے بھی تقسیم ہو گئے، حج بھی تقسیم ہو گیا، اللہ اکبر۔ فرمایا کہ اگر اس کی نیکیاں ساری مکمل ہو گئیں، من قبل ان یقضی ما علیہ، اس سے پہلے کہ جب تک اس کے وہ جو کچھ لوگوں کا حق اس کے ذمے تھا وہ بھی پورا نہیں ہوا، اس کی نیکیاں پوری ہو گئیں، تو فرمایا پھر اس کو یوں پورا کیا جائے گا، پھر ان کے گناہ لے کر اس کے اوپر ڈال دیے جائیں، ثم طرح فی النار، پھر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، حالانکہ بظاہر بڑا نیک نمازی پرہیزگار تھا۔ اللہ، اس قدر خوفناک ہے لوگوں کے حق مار کے اور پھر اپنے آپ کو حج اور زکوٰۃ اور عمرے اور نمازیں اور روزے اور تہجد اور اعتکاف اور یہ سمجھنا کہ یہ بس یہ کافی ہے، نہیں۔ اسلام ایک پیکج ہے، مکمل پیکج، اس میں پک اینڈ چوز کوئی نہیں ہے۔ آپ کو ذرا سی لغزش جہنم میں لے جا سکتی ہے۔ ایک کلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بعض اوقات انسان اپنی زبان سے نکالتا ہے اور وہ کلمہ اللہ کی ناراضگی کا کلمہ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے اس شخص کو جہنمی لکھ دیا جاتا ہے۔ بعض اوقات ایک کلمہ انسان ایسا نکالتا ہے جو اللہ کی خوشنودی کا کلمہ ہوتا ہے، جب یہ اس کلمے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جنتی لکھ دیتا ہے۔ تو ہر لمحہ جنت اور جہنم کے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں، لہٰذا کسی چیز کو بھی حقیر نہیں سمجھنا۔ جو توبہ کرنا چاہتا ہے، جو 4 سٹیپ اس کو لینے پڑیں گے، اس گناہ سے باہر آئے، اس پر شرمندگی اور ندامت کا اظہار کرے، دوبارہ واپس نہ جانے کا عزم کرے، اور اگر کسی مسلمان کا حق کھایا ہے تو وہ واپس کرے یا اسے معاف کروا لے۔ یہ 4 سٹیپ ہوں گے۔ تو یہاں بیان کیے ہوئے 3 سٹیپس میں سے پہلا سٹیپ ہوگا، اور وہ کیا ہے؟ الا من تاب۔ پھر اللہ کے ہاں یہ گنا جائے گا کہ یہ واپس آ گیا، اور اگر واپس آ گیا ہے تو پھر وآمن، اس کے بعد وہ سر تسلیم خم کر دے، جو کچھ اللہ نے کہا ہے، جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دے، اس کو مان لے۔ اس کا نام ایمان ہے، آمنا، پھر اس کو مان۔ اللہ نے فرمایا یہ کریں، بس وہ کرنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دے، اس کی تصدیق بھی کرے، اس کو مان بھی لے، یہ ایمان ہے۔ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، بقیہ زندگی پھر ثبوت فراہم کرے کہ میں واقعی واپس آ گیا ہوں۔ اور ثبوت کیسے فراہم ہوگا؟ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، نیک عمل کرے، اب باقی کی زندگی اس کی نیکی کے مطابق گزرے، برائی کے مطابق نہ گزرے۔ فرمایا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا، یہ لوگ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے اور قطعاً ان کے اوپر کسی چیز کا ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ، سبحان اللہ۔ وہ جنتیں، وہ باغات جو ہمیشگی کی جنتیں ہیں، جہاں پہ جانے والا کبھی باہر نہیں نکلے گا۔ ایک دفعہ جنت میں داخلہ مل گیا، بس کہانی ختم۔ یہ وہاں پہ نو ریٹرن گیٹ ہیں، نو ریٹرن گیٹ، اندر گئے واپس نہیں آ سکتے، باہر ختم۔ اور جنت سے باہر کوئی آنا بھی نہیں چاہے گا، اور وہ ایسا بھی نہیں ہے کہ وقتی طور پر جنت ملے گی۔ جنات عدن وہ ہمیشگی کی جنتیں ہیں، التی وعد الرحمن عبادہ، یہ وہ جنتیں ہیں جس کا رحمان نے وعدہ کیا ہے اپنے بندوں کے ساتھ، یعنی جو اللہ کے بندے ہیں ان کے ساتھ جو وعدہ ہے وہی اس کو ملے گا جو گناہوں کی دنیا سے واپس آیا، گناہوں کی دنیا سے واپس آیا ہے، نافرمانی کی دنیا سے واپس آیا ہے۔ اب یہ بھی مستحق ہے اس جنت کا جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے تیار کی ہے۔ فرمایا بالغیب، اللہ اکبر، جو بندوں نے دیکھی نہیں، دیکھے بغیر اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے۔ تم نے نہیں دیکھی، پھر بھی انسان اللہ سے جنت مانگتا ہے، دیکھے بغیر مانگتا ہے، اللہ کے عذابوں سے دیکھے بغیر ان سے ڈرتا ہے۔ یہی ایمان ہے، یہی ایمان کا اظہار ہے۔ دیکھا نہیں ہے پھر بھی ڈرتا ہے عذابوں سے، جنت دیکھی نہیں ہے پھر بھی اللہ سے جنت مانگتا ہے، سبحان اللہ۔
وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے ایسی جنت، کیسی ہم مثال بھی نہیں دے سکتے کہ ایسی، اگرچہ اللہ نے قرآن میں بار بار مثال دی ہے، تجری من تحتہا الانہار، ایسی جنتیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اب ایک باغ ہو اور اس کے نیچے نہر جاری ہو، یہ اصل میں انسان کے اعلیٰ ترین ذوق کا اظہار ہے۔ انسان جب کسی چیز کو سب سے خوبصورت سمجھتا ہے تو خوبصورتی کا اعلیٰ ترین معیار ہے کہ وہاں گرینری ہو، اسی لیے آپ اور ساتھ پانی ہو، آبشار ہو، فاؤنٹین ہو، نہریں ہوں، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے سے بڑے جو گھر بنتے ہیں ان میں گرینری اور آبشار کا خیال رکھا جاتا ہے۔ ہم سیر کرنے بھی جاتے ہیں تو پہاڑوں کے ان حصوں کا انتخاب کرتے ہیں جہاں پہ گرینری اور دریا اور پانی ہوتا ہے۔ یہ دو چیزیں جو انسان کے ذوق کا، انسان کے شوق کا اور خوبصورتی کا جو اعلیٰ ترین معیار انسان کے ذہن میں تصور ہے وہ یہ ہے، اس لیے یہ بتا دیا، وگرنہ جنت یہ نہیں ہے۔ جنت کیا ہے؟ وہ ہمارے خواب و خیال سے بیونڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اعددت لعباد الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے کیا؟ ما لا عین رأت، جس کو کسی آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، جس کو کسی کان نے کبھی سنا نہیں، ایسی نعمتیں ہیں، سبحان اللہ، اور ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی انسان کے دل پہ کبھی خیال بھی نہیں گزرا وہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے جنت میں تیار کر رکھی ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ وہ جنت وعد الرحمن عبادہ بالغیب، جو اللہ نے اپنے بندوں پر بغیر دیکھے ان سے وعدہ کر رکھا ہے، جو بندوں نے دیکھی نہیں اور اللہ نے ان کے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے، انہ کان وعدہ مأتیا، اور اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہنے والا ہے، وہ یقیناً پورا ہو کے رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس میں ان جنتوں کا مستحق بنائے۔ لا یسمعون فیہا لغوا، نہ تو وہ اس میں کوئی فضول بات دیکھیں گے، الا سلاما، ہر طرف سے سلامتی کی باتیں ہوں گی، فرشتے ان کو سلامتی دے رہے ہوں گے، یہ سلام قولا من رب الرحیم، یعنی رب کی طرف سے بھی سلام کیا جائے گا، فرشتے بھی سلامتی، کوئی لغو بات وہاں نہیں ہوگی۔ لا یسمعون فیہا، کچھ نہیں سنیں گے وہاں پہ، لغوا الا سلاما، کوئی فضول بات نہیں ہوگی بلکہ سلامتی کی باتیں ہوں گی۔ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فیہا، اور اس میں ان کے لیے رزق ہوگا، بکرۃ وعشیہ، صبح بھی ہوگا شام بھی ہوگا، رزق ختم نہیں ہونے والا، اور وہ جنت ختم نہیں ہونے والی، وہاں زندگی بھی ختم نہیں ہونے والی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس میں داخل کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔